جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی جو رات کے اندھیرے میں جارحیت تھی، اس کا دن کے اجالے میں پاکستانی فورسز نے ایک منہ توڑ جواب دیا ہے، اور یہ بالکل درست اور پاکستان کی عوام کی کہہ لیں کہ جو ان کی وہ توقع تھی اپنے فورسز سے، وہ بالکل ہو بہو وہی کام ہماری سلامتی کے اداروں نے کیا، اور بالکل ساری قوم جو ہے وہ اس کو خوش آئند کہہ رہی ہے اور پوری سپورٹ کر رہی ہے اپنی افواج پاکستان کی اور تمام ایسے اداروں کی جو اس میں پوری طرح جن کا کردار ہے۔ ایک دو چیزیں بڑی اہم جو آپ سے شیئر کرنی تھی اس حوالے سے، جب یہ واقعہ ہوا تو ہمیں تھوڑا یاد آیا کہ تقریباً 2 ماہ پہلے، 2 ڈھائی ماہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا ایرانی سفیر جو پاکستان میں، ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا، ان کا انٹرویو کیا تھا غالباً 25 اکتوبر کو 2023۔ تو اس میں ان کو ہم نے جب پوچھا، وہ تو ویسے تو اسرائیلی جو جارحیت ہے فلسطین کے خلاف اس حوالے سے تھا، وہ انہوں نے اور بھی جو ہے وہ میڈیا والوں سے بات کی، لیکن بہرحال ہم نے جو بنتا تھا سوال ان سے وہ کیا، اور وہ یہی تھا کلبھوشن یادیو کے متعلق۔ جب ہم نے پوچھا کہ وہ ایران سے آیا اور اس کے پاس ایرانی جو دستاویزات تھیں، اور وہ ایک جاسوس آفیسر ان سروس انڈیا کا وہ کیسے آ گیا، اور کبھی ایران نے اس پہ کوئی انکوائری کی ہے تو ہمیں ذرا آج اس کی بتا دے کیا اس کی رپورٹس ہیں۔ تو ایک دفعہ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ اس نے کیا پوچھ لیا، کیونکہ ان کے خیال میں ہم نے صرف اسرائیل پہ بات کرنی تھی، تو وہ تو پھر انٹرویو تو ایسے پھر نہیں ہوتے، تو میچ فکس کر کے تو انٹرویو نہیں کرنا تھا، تو ہم نے تو پوچھنا تھا کلبھوشن کا۔ تو وہ جب پوچھا اور یہ انٹرویو ARY نیوز نے اس وقت نشر کیا تھا، ایکسکلوسیو یہ انہی کا تھا، تو جب پوچھا کہ یہ جناب کیسے وہ آ گیا یہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو گول کرنا شروع کیا۔ پہلے کہا جی جاسوسی تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، تو لیکن پاکستان اور جو ایران ہے وہ تو سرکاری سطح پر، گورنمنٹ سطح پر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تو اس کا معاملہ پرانا ہو گیا ہے، چھوڑیں اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور بعد میں پھر دوبارہ جب پوچھا کہ جناب بتائیں یہ پرانا تو ہے، اتنا بھی پرانا نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کلو ہے آپ کے سرزمین کے خلاف، جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی جاسوسی کے لیے، اور پتہ نہیں کئی ہوں گے، لیکن یہ ایک بڑا جو کہہ لے کردار جو ہے وہ پکڑا ہے۔ تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ انٹرنیشنل سالسی ہونی چاہیے، اور وہ چیک کرے، انکوائری کرے، یعنی گول کر گیا۔ پھر ہم نے جب پوچھا کہ یہ بڑا اہم سوال ان سے جب ہوا کہ اچھا آپ کے تعلقات ایران کے انڈیا سے بڑے زیادہ ہیں، تو اگر کبھی ہمیں یہ تو بالکل اس وقت ذہن میں ہی نہیں تھا کہ کبھی ایران بھی ایسے حملہ کرے گا، تو ہم نے تو یہی پتہ ہے کہ انڈیا سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں، ان سے ہی دوبارہ نہ ہو جائے۔ تو جب پوچھا کہ اگر بھارت سے کبھی ہماری کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی، تو ایران کیا کرے گا، کس کا ساتھ دے گا؟ اب ہمیں تو یہی ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ اسلامی برادر ملک ہے، تو وہ ہمیں کہیں گے کہ پاکستان کا ساتھ، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہم اس وقت دیکھیں گے، اور حالات کے جب کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک حدیث بھی سنا دی اور اپنی مرضی کی، یعنی کہ جب معاملہ ہو تو اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے، یعنی وہ اس پہ ان کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ایران سے اگر کوئی ایسے کسی اپنا کوئی ایسی جارحیت ہوگی تو ہماری قوم ملک ساتھ دے گا ایران کا، لیکن انہوں نے یہ کلیئر نہیں کیا۔ اب وہ باتیں ساری جو کہ ماضی قریب کی تھی، صرف 2 ماہ پہلے کی، اور ایک آفیشل کہہ لیں کہ بڑا آفیشل وہ انٹرویو دے رہے ہیں، تو وہ اب ساری جو ہیں وہ درست ثابت ہو گئی ان کے اس عمل سے، کہ جو بالکل ہمارے وہم و گمان میں کسی کے بھی نہیں تھا، کہ وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی برادر ملک ہے، اچھے تعلقات رہے ہیں تو اچھے ہی ہیں، لیکن ایک دم ایک رات کے اندھیرے میں حملہ ہونا، اور پھر بالکل درست اقدام پاکستان کا، پہلے سفارتی تعلقات ختم کرنا اور پھر جو حملے کا منہ توڑ جواب دیا وہ بھی درست۔ پھر ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنی ہے جو ہمیں یاد ہے، جو شاید نیو کمر جو ہیں ینگسٹرز ان کو شاید یاد نہ ہو،
جب ایٹمی ہتھیاروں کی معاملہ پاکستان پہ پریشر آیا تھا، پرویز مشرف صاحب جب صدر تھے تو پاکستان پہ بڑا دباؤ آیا کہ جی پرولیفریشن ہوئی ہے، کوئی ایٹمی جو ہے وہ کوئی راز کسی کو بتا دیے گئے، اس طرح کے الزامات لگے۔ تو آج تک یاد ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اس وقت پریس کانفرنس کی اور بڑا انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا، وہ جواب آج تک ہمیں یاد ہے، بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ جب ان کا نعرہ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ اچھا، اس وقت شاید اتنی اس کی نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہماری قوم جو ہے وہ ملک اور سارے اسلامی برادر ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اور جو ہمارا ہے وہ سب کا ہے، اس طرح کی سوچ ہماری تو ایک امت کی جیسے سوچ ہوتی ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان، تو پھر انہوں نے غصے میں یہ بات کہی جب سارا مدعا جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی اس میں کسی کو شک نہیں، ان پر جب آیا مدعا تو پرویز مشرف صاحب نے غصے میں کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا الزام اور یہ انفارمیشن کس نے دی؟ انہوں نے ایران کا باقاعدہ نام لیا۔ مشرف صاحب نے کہا کہ یہ ایران نے ہی، جس کو کہتے ہیں چغلی، شکایت یا الزام، وہ لگایا تھا اس وقت۔ تو پھر اس وقت بھی ہمیں یہ بڑا حیرانی ہوئی کہ یہ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، تو انہوں نے کہہ دیا پوری دنیا کو کہ یہ تو ہمیں یہ بتا رہا تھا، پاکستان بتاتا ہے۔ اور پھر ساری کہہ لیں تکلیفیں وہ ڈاکٹر اے کیو خان جو ہمارے محسن ہیں، تھے، رہیں گے، ان کو ساری تکلیف برداشت کرنا پڑی، جو کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو جتنا بھی انہیں ہم آرام دیتے یا جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کرتے یا جو بھی انہیں انعامات دیے جاتے وہ کم تھے، جس قدر انہوں نے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنایا، اور جس طرح انہوں نے بڑی بڑی آفرز ٹھکرا کر پاکستان کے لیے وہ آئے، اور اتنا ایک کہہ لے کہ غیر معمولی اور انبلیویبل، پوری دنیا حیران تھی، وہ یہ کام کر لیا۔ اور ایک اور چیز اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہیں اور امیر ترین بھی ہیں، لیکن یہ ایٹمی طاقت پاکستان کیوں ہے؟ اب اس کے بھی ہمیں جواب ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیونکہ یہاں جو ہیں ہماری قوم اور ملک جو ہے وہ پورے اسلامی دنیا کے لیے اسی طرح سوچتا ہے جیسا کہ وہ پاکستان کے لیے سوچتا ہے۔ باقیوں کا آپ دیکھ لیں، اس طرح کی شاید فیلنگ اتنی ہوگی، اچھی ہوگی، قوموں کی تو اپنا عوام کی تو ہوگی، لیکن ملکوں کا اگر آپ حکومتوں کا حساب لگائیں گے تو وہ شاید اتنی اس طرح نہیں ہے جتنی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ مالی معاملات میں تو خرابی ہے، وہ بھی اپنے ہمارے قصور اور کرپشن اور یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ہیں، لیکن یہ سوال جو تھے اور ان کے جوابات یہ اب بڑے کلیئر ہیں، اور یہ 2-3 انفارمیشنز تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی، کیونکہ آج جو ہے وہ بالکل ایک بڑا قدم اور بالکل درست زبردست قدم پاکستان کی افواج، پاکستان کی ریاست نے اٹھایا، اور پوری قوم جو ہے وہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے مزید آپ سے ایسی انفارمیشن شیئر کریں گے، اور باقی جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ بھی کافی اس میں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن آج تو اسی پر رکھنا تھا اور یہی آپ سے شیئر کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔